وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَإِلَى عَادٍ، پھر ایک دوسرے نبی کی بات سنائی جا رہی ہے۔ یہ قوم ہود کے اندر یہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے سورہ ہود کے اندر۔ وَإِلَى عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف بھیجا، اخاہم، انہی میں سے ان کا بھائی، ہودن، ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہ ہود علیہ السلام بھی قوم عاد کے افراد میں سے ایک تھے، اللہ نے ان کو چنا۔ قالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدو اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، ما نہیں، لکم تمہارے لیے ہے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ۔ پھر حضرت ہود نے بھی آ کر حضرت نوح کی طرح وہی جملہ کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم تقوی کی روش کو نہ اپناؤ گے؟ کیا فا پس لا، تم، تتقون، کیا تم پرہیزگاری نہ اختیار کرو گے؟ کیا تم تقوی کی روش کو نہ اپناؤ گے؟ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، انہوں نے کہا، قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت ہود نے ارشاد فرمایا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ کیا تقوی کی روش کو نہ اپناؤ؟ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام